دولت اتنی تھی کہ سنبھالی نہ جاتی تھی، دل مگر ویران تھے۔ شادی کے 8 سال تک اولاد نہ ہوئی۔ بارے اللہ نے سن لی اور چچی کے آنگن میں مراد کا پہلا پھول کھلا۔ پہلوٹی کی اولاد بیٹی تھی۔ چلو یکدا تو حل ہوا کہ چچی بانجھ نہیں ہے۔ ان کے دل سے بھی سوتن کا خوف ٹلا۔ اب شوہر کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بیٹی کو رحمت جانا اور کلیجے سے لگا لیا۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ ایک کے بعد دیگر 4 لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو میاں بیوی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب چچا کا سر جھکا جھکا، چچی جان کا منہ اترا اترا رہنے لگا۔ دولت کا وارث ابھی نہیں ملا تھا۔ پھر سے دعا اور دوا میں مصروف ہو گئے۔ پیروں کے مزاروں پر منتوں مرادوں کے دیے جلائے جانے لگے۔ 2 سال کے انتظار کے بعد اصلی خوشی اللہ نے اولاد نرینہ کی صورت دکھائی۔ نام مراد رکھا گیا۔ جو مال و دولت اس رب نے دیا تھا اس کو سنبھالنے والا آ گیا تھا۔ والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حویلی کی دیواروں کو اصلی گھی کے چراغوں سے سجایا گیا۔ رشتہ داروں کو تھال بھر بھر مٹھائیاں بھجوائی گئیں۔ غریب غربا میں لنگر تقسیم ہوا۔ جہاں جہاں مراد مانگنے گئے وہاں دیگیں چڑھائی گئیں اور صدقے کے بکرے ذبح کیے گئے۔ نیازیں بانٹیں۔ بچے کی عمر درازی کے لیے دعائیں کروائی گئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دیرینہ خواہش پوری کی تھی، لیکن عورتیں جب احساس دلاتی کہ 4 لڑکیوں کی بھی تو فکر کرنا ہے۔ چچی کو یہ باتیں اداس کر دیتیں، لیکن چچا حقیقی معنوں میں اولاد نرینہ کو پا کر بہت خوش تھے، ورنہ یہ ساری زمینیں، کھیت کھلیان اور جائیدادیں اکارت جاتیں۔ داماد سب ہی کچھ بٹور کر لے جاتے اور کوئی باپ دادا کا نام لیوا نہ ہوتا۔ بیٹوں سے ہی تو نسل آگے چلتی ہے۔ مراد ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کی پرورش بھی شہزادے کی طرح ہوئی۔ جہاں وہ پیر دھرتا ماں باپ اس جگہ اپنا دل رکھ دیتے۔ نوکر چاکر اس کے ہاتھ سے گری چیزوں کو اپنی پلکوں سے سمیٹتے تھے۔ یہ قدرت کی مصلحت کے مراد اکلوتے ہی رہے۔ اس وجہ سے اور بھی خاندان بھر کی آنکھ کا تارا ہو گئے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی خوش آمدید دوستوں کے روپ میں ان کے گرد جمع شروع ہونے لگے۔ یہ ہمہ وقت اس کی لمبی کار میں اس کے ساتھ گھومتے اور اس کی فیاضی کے قصیدے پڑھا کرتے۔ ایک روز چند دوستوں نے اس کو گھیرا اور ایک گانے والی کے کوٹھے پر لے گئے۔ کہا کہ آج تو نئی دنیا کی سیر کریں گے اور رقص و سرور کی محفل سے دل کو خوش کریں گے۔ مراد کی جیبوں میں نوٹ تھے۔ دل کا سکون تو خرید سکتے تھے، وقتی ہی سہی۔ پہلے روز اس بالا خانے کا زینہ طے کیا تھا، بعد میں مراد نے اس جگہ جانے کا دستور بنا لیا۔ اسے ہر روز نئی منزلیں طے کرنے کا شوق نہ تھا۔ لکیر کے فقیر کی مانے جس راہ لگتا لگ لیتا۔ وہ 1 سال اس مال لکاب پر دولت نثار کرتا رہا۔ پھر احساس ہوا کہ ایک مورج یکساں غمزے مشوے اور بھاؤ تاؤ میں وہ رنگ و روپ نہیں رہا ہے۔ اس کا دل اُبنے لگا تھا۔ ایک دوست سے بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ بولا، کیا ہوا؟ کوئی خار دلائی ہے مونی بائی نے؟ بس یوں ہی، جی نہیں چاہتا، بیکار چیزیں ہیں۔ اس کے اداؤں میں وہ دلکشی نہیں رہی۔ تو چلو پھر نئی مال لکاب تلاش کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مراد خاموش ہو رہا۔ مونی جان بڑی کھاک عورت تھی۔ اس نے مراد کی منشا کو بھانپ لیا تھا۔ اس عورت کی تو عمر ہی اس دشت کی سیاہی میں گزری تھی اور یہ نوجوان ابھی نوعمر رعنور تھے۔ مونی جان بھلا کیوں کر چاہتی تھی کہ یہ سنہرا پنچھی اتنی جلدی ان کے روح پہلے جال سے نکل جائے۔ مراد ہفتہ بھر نہ گیا تو اس نے اپنا خاص خدمت گار ان کی طرف دوڑایا، جو سندیسہ لایا کہ مال لکاب کی طبیعت ناساز ہے اور آپ کے دیکھے بین ٹھیک نہ ہوگی۔ آپ سے سماجت ہے، ذرا دیر کو تشریف لے آئیے۔ آپ کو مال لکاب کی قسم ہے، اس کی آرزو کو نہ ٹھکرائیے گا ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مراد نے سمجھ لیا کہ دوست نے اس کے منہ سے نکلی بات مونی کے کوٹھے تک پہنچا دی ہے۔ دل بھی جیسے اسی سندیسے کا منتظر تھا۔ اس نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا، کیا خبر تھی کہ وہ نازنین ایسی نازک طبع ہے کہ بیمار ہو جائے گی۔ بھلا کہیں اتنی جلدی رنگین راتوں سے رشتے ٹوٹے ہیں۔ وہ اسی روز شام ڈھلے مونی بائی کے ہاں جا پہنچا۔ 2-4 شوقین جو اس کو اپنا ساتھی کہتے تھے پہلے سے موجود تھے، گرچہ وہ اس سے زیادہ اس کی مایا کے ساتھی تھے۔ اس انتظار کر رہے تھے کہ مراد آئے تو محفل سجے۔ یہ ماہ بھی خوبصورت چیز ہے، تصرف میں نہ لائی جائے تو محفل سونی ہی رہتی ہے۔ جب مراد آ گیا تب ہی سر جاگ گئے، ساز بھی بجنے لگے۔ وہ مایا خوب تصرف میں لائی جا رہی تھی جو اس کے باپ دادا نے مدت سے تجوری میں بند کر رکھی تھی۔ سچ ہے، ایسے متمول خاندانوں میں کبھی تو کوئی مراد جیسا بانگ کا سپوت بھی جنم لے لیتا ہے جو ان تجوریوں کا منہ کھول کر نوٹوں کو ہوا میں اڑانے لگتا ہے۔ مراد وہاں اپنے ساتھیوں کو موجود پا کر خوش ہو گیا۔ اسے خوش آمدیدی کی عادت پڑ گئی تھی۔ ان میٹھی چھریوں کے بغیر وہ خود کو نہتا محسوس کرتا تھا۔
تبھی میلوکابی سنوری ہوئی اپنی آواز کا جادو جگانے آ گئی۔ جب وہ مغنیہ کے قدموں میں نوٹ رکھتا تو ساتھی واہ واہ کرتے اور مراد پھولے نہ سماتا۔ اسے تبھی احساس برتری کا نشہ چڑھ جاتا اور وہ ترنگ میں آ کر زیادہ نوٹ مارنے لگتا اور ان مفت خوروں کا دھیلا بھی خرچ نہ ہوتا۔ واہ 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 کرتے اور مفت کے مزے لیتے۔ تب مراد نخوت میں خود کو زمین پر نہیں آسمان پر واس کرتے محسوس کرتا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، ان سرپٹ گھوڑوں کو قابو کرنے کا یہی ایک حال تھا کہ دولت لٹاتے وقت واہ واہ میرے شاہکار کہنے والے بھی ہمراہ ہوں۔ سو موقع پرست دوست اس کے بازو بن گئے۔ وہ بھی دوست تھا، دوست خاص، جس نے مونی جان کو باخبر کر دیا تھا کہ ہمارا پنچھی اڑنے کو پر تول رہا ہے۔ تبھی آج اس کے کمرے کی چاندنی کچھ زیادہ اجلی نکلی تھی، جیسے ابھی ابھی دودھ کی نہر سے دھلوا کر بچھائی گئی ہو۔ ساز بھی پہلے سے زیادہ تھیکے اور چمکدار ہو رہے تھے، لیکن آواز کا جادو اس وقت تک نہ جاگا جب تک مراد نہیں آ گیا۔ سب ہی اس کی راہ دیکھ رہے تھے کہ سندیسا لانے والے کو اس نے انعام دے کر پلٹایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اور جب مسند خاص پر براجمان ہوا تو ایک دو غزلیں مالکہ نے گائیں، پھر وہ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ ذرا دیر بعد جب پھر سے پردے کو جنبش ہوئی تو مونی جان نے باقی احباب محفل سے کہا، معذرت خواہ ہوں، آپ سب آج تشریف لے جائیے، مزید محفل کل پر رکھیے، ہماری بچی کی طبیعت ابھی درست نہیں ہے۔ دوست احباب چلے گئے مگر مراد اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسے تو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ مالکہ دوا کھا کر آرام کرنے چلی گئی ہے، لیکن ہم آپ کو مایوس نہ کریں گے، یہ کہہ کر مونی جان نے کسی کو پکارا۔ پردے کو پھر سے جنبش ہوئی اور ایک 16-17 سال کی نازک اندام لڑکی آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھی اور نظریں نیچے کیے سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی تھی یا قیامت؟ مراد تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مونی بائی کے ترکش میں ایسے تیر موجود تھے کہ جن کا گھائل کبھی ثابت لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ بالکل نہیں ہے، آج پہلی بار آپ کی خاطر سے چاندنی پر بٹھایا ہے، یہ بہت شرمائے گی، برا مت ماننا، شرم و حیا جاتے جاتے ہی جاتی ہے۔ مراد حیرت سے اس بے حجاب عورت کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہتی تو ٹھیک ہے، بے شرم جاتے جاتے ہی جاتی ہے اور جب چلی جاتی تو پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ وہ بھی تو پہلی بار اس سینے کو چڑھتے ہوئے کس قدر شرما رہا تھا۔ مونی جان کہہ رہی تھی، تارا چلو اب شروع بھی کرو، کتنا شرماؤ گی، اس قدر بھی نہ لجاؤ کہ قدردان تھک کر اٹھ کر چل دیں۔ یہ کہہ کر مونی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مراد اس منمونی کو دیکھے جاتا تھا جیسے پتھر کی مورت ہو، اسے گانا کب آتا تھا۔ ساز زندے بھی یہ بات جانتے تھے، لہٰذا وہ بھی ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ ادھر پلکوں کی بوجھل جھالر اٹھتی تھی، ناسو ہی ٹپک کر گرتے، نوک مسکان پر ہی اٹکے ہوئے تھے، ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ مراد سے اس معصوم کی بے بسی دیکھی نہ گئی، وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی اور مقصد سے اس کے ساتھ تنہائی میں بٹھایا گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بے بسی کا دکھ جان سکے، مگر مونی جان ایک ملازمہ کے ساتھ لوٹ کر آ گئے جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے کچھ خاطر مدارس کا سامان موجود تھا۔ مونی جی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کی طرف بڑھا کر بولا، آج سننے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ عورت اشارہ سمجھ گئی، اس نے ملازموں کو اشارہ کیا۔ وہ مراد کو ایک کمرے میں لے گئی جو ایک سجی ہوئی خوابگاہ تھی۔ یہاں مکمل خاموشی تھی، لیکن کھلی گلیوں کی بھینی بھینی تارہ فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خوابگاہ میں تارا دھیرے دھیرے چلتی نئی دلہن کی طرح شرماتی آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک سر جھکائے ہوئے تھے، کچھ دیر خاموش رہی۔ پہلی بار یہاں مراد کا دل دھڑکا تھا۔ وہ صوفے پر مہر بل بیٹھا تھا، آخر کب تک؟ بالآخر اٹھ کر ناظرین کے پہلو میں جا بیٹھا۔ تبھی اس نے کہا، تارا تم واقعی بہت خوبصورت ہو مگر گونگی ہو، کاش تم بول بھی سکتی، میری محبت کا ساتھ دینے کے لیے کاش تم کو بھی خالق نے قوت گویائی دی ہوتی۔ یہ سنتے ہی تارا نے بھری بھیگی آنکھوں سے مراد کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے گونگا ہی رہنے دیجیے، اگر میں بولی تو پھر آپ سن نہ سکیں گے۔ سچ ہے بھائی، کہتے ہیں عورت 100 دفعہ مرتی ہے تب کہیں جا کر ایک طوائف پیدا ہوتی ہے۔ پھر تو اس ناگن کی زبان کے زہر سے بڑے بڑے جاندار پناہ مانگتے ہیں۔ مراد کو اس کم عمر سے ایسے چپتے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ دنگ رہ گیا اور ماحول کو خوشگوار کرنے کی خاطر بولا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، آج ہی کھلے بازار میں لائی گئی ہوں، نئی چیزوں اور نئی چیز ظاہر ہے ہر کسی کو اچھی لگتی ہی ہے۔ بات تو جب ایک اٹھا کر کوئی گلے سے لگانے سے قبل اپنے گھر لے جائے۔ گلے لگانے کو یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ یہ جگہ کیوں اچھی نہیں؟ آپ جانتے ہی ہیں، پاکیزہ جگہ تو عورت کے لیے اس کا گھر ہی ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کے ہاتھوں کھلونا بننا پڑتا ہے
اور کھلونا بننے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، ٹوٹ کر ختم ہو جاؤں گی۔ تم کوئی فلاسفر ہو یا لکھاری؟ مراد نے سوچا، تبھی وہ لڑکی سسکیاں لے کر رونے لگی۔ مراد پریشان ہو گیا، معلوم نہ تھا کہ آگے ایسا معاملہ پیش آ گئے گا، ورنہ وہ یہاں آتا ہی نہیں۔ اس نے کہا، تم پر یہاں کوئی زبردستی نہیں، میں بھی عیاش آدمی نہیں ہوں، بس ذرا سے خوشی کو پانے کی خاطر دل بہلانے آ جاتا ہوں۔ میں اب چلتا ہوں، تم سوچ رکھو، میں کل آ جاؤں گا، تم اپنی ٹھیکیدارنی مونی کو کچھ مت بتانا۔ یہ کہہ کر مراد کمرے سے نکل گیا۔ رات بھر وہ بے چین رہا، اسے نیند نہ آئی، اس لڑکی کے بارے سوچتا رہا۔ فیصلہ کر لیا کہ کل مونی کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، بلکہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ ماں باپ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یوں بھی وقت نہ ملے گا، ان بلاؤں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سارا دن وہ اسی فیصلے پر قائم رہا۔ شام ہو گئی تو اس کا دل بے چین ہو گیا، بار بار نگاہوں میں اس مجبور کی آنسوں بھری آنکھیں آنے لگیں۔ سوچا، نہ جانے کتنی مجبور ہو گئی، خبر نہیں مونی بائی اس بیچاری کو کب اور کہاں سے لے آئی۔ کم از کم اس سے یہی بات پوچھ لیتا، کچھ اس کی سن لیتا، ایک مجبور کا دل ہلکا ہو جاتا۔ ایسے خیالات پھر سے وہاں جانے کا بہانہ بنتے گئے، ذہن چالیں چلنے لگا، دل پسیجنے لگا۔ بالآخر قدم خود بخود اس راستے پر اٹھ جاتے تھے۔ اس نے اپنے دوست کو فون کر کے کہہ دیا کہ یار، آج والد صاحب کے ساتھ سیمینار پر جانا ہے، اس لیے تم لوگوں کو کمپنی نہیں دے سکتا۔ جانتا تھا کہ وہاں قدم دھرنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں، نوٹ برسانے پڑتے ہیں، لہذا دوست باقیوں کو یہ پیغام پہنچا دے گا، پھر وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ پیغام دے کر مراد خود وہاں چلا گیا۔ مونی نے گرمجوشی سے استقبال کیا، جانتی تھی کہ ضرور آئے گا، چیز ہی ایسی دکھائی تھی۔ مراد نے آج کچھ زیادہ رقم نظر کی اور تارا کے پاس جانے کی آرزو سے آگاہ کر دیا۔ تارا کمرے میں بغیر میک اپ کی بیٹھی تھی، ابھی ہار سنگھار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جلدی آ گیا تھا۔ بغیر میک اپ دھلی دھلی اجلی اجلی عورت آج وہ اور زیادہ اچھی لگی۔ کہنے لگا، تم میک اپ نہ کیا کرو، اس کے بغیر زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن انسان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، انسان کی واقعی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ میں بھی اتنا ہی مجبور ہوں جتنی تم ہو۔ آپ کی کیا مجبوری ہے؟ میرا خاندان، میری سگی پھوپھی کی بیٹی جو میری منگیتر ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اسی سے بیاہ کروں، ورنہ ہمارے خاندان میں خونی رشتوں میں بھونچال آ جائے گا۔ میری بہن کو طلاق ہو جائے گی اور پھوپھی کو ملکیت میں حصہ دینا ہوگا۔ جہاں خونی رشتے ٹوٹیں گے وہاں خاندان کی دولت و جائیداد بھی بٹوارے کی نظر ہو جائے گی، جو میرے بزرگوں کو کسی صورت گوارا نہیں۔ اگر یہ رشتوں کا گھونٹ جوڑ نہ رہے تو سب بکھر جائیں گے۔ اس نے وہ بات کہہ دی جو کہنا دشوار تھی، تاکہ تارا اس کے ساتھ شادی کے خواب نہ دیکھے۔ میں ان مجبوریوں کو پلانگ سکتا ہوں، مگر تارا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے کہا، کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو طوائف کے کوٹے پر رہتی ہو۔ تم ہی سوچو کہ ایک باعزت اور شریف خاندان کا چشم و چراغ کیسے بچوں کے ننیال کو گھر میں لا سکتا ہے، جن لوگوں کو گالیاں جیسے گندے ناموں سے پکارتے ہیں۔ میرے خاندان والے اپنے گھر میں ایسے اضافوں کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے روز ہی سمجھ لیا تھا کہ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو، تبھی میں چلا گیا۔ مانا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے اچھی بھی لگتی ہو، یقیناً اچھی بھی ہو کہ یہاں بیٹھنے کے بجائے شریفانہ جیون ساتھ چاہتی ہو، مگر ایسا معاشرتی ڈھانچے کا کیا کروں جس کو ضرب لگانے سے اس کا سارا ملبہ میرے والد کی ناموس پر گر کر ہم سب کو گھائل کر دے گا۔ میری بچپن کی منگیتر اور اس کے بدلے میں اس کے بھائی کی بیاہی ہوئی میری بہن، پھر میری پھوپھی، میری بہن کی ایک طلاق سے ہی سارا خاندان تلپٹ ہو جائے گا۔ بے شک ہم پڑھے لکھے اور بڑے لوگ کہلاتے ہیں، مگر اندر سے بہت مفاد پرست ہیں، اس لیے روایتی کہلاتے ہیں۔ بس کرو، تارا نے کہا، کچھ مت کہو۔ مختصر الفاظ میں یہی کہ میں تم سے شادی کی تمنا نہ کروں۔ میں نے بھی تم کو دوسروں سے مختلف پایا تو دل میں اس آرزو کو بسا لیا۔ اب بے شک تم یہاں مت آنا، میرا نصیب میرے ساتھ ہے، مگر ایک وعدہ کرو، تم جلد از جلد اپنی منگیتر سے شادی کر لو گے، پھر اس بازار کا رخ نہ کرو گے۔ اگر اپنے ناموس اتنا پیار ہے تو اپنی جائیداد اور دولت کو بھی بچاؤ۔ یہ طوائف کے کوٹے پر لانے کی چیز نہیں ہے، یہ بری جگہ ہے، جو شریفوں کو برے دن دکھاتی ہے اور امیروں کو غریب بنا دیتی ہے۔ مراد حیران تھا، تارا جو کہہ رہی تھی سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے تارا سے وعدہ کر لیا۔ اس رات انہوں نے صبح تک خوب باتیں کی۔ مراد اور تارا کی زندگی کا پہلا خریدار تھا۔ اس نے 3 ماہ کے لیے اس کی نام نہاد ماں کو کافی بھاری رقم ادا کی تھی۔ اگر چاہتا تو اپنی دی ہوئی قیمت کسی اور طرح سے وصول کر لیتا۔ نہ جانے تارا سے کیسی ذہنی وابستگی ملی کہ اس کا ذہن تارا کی باتوں تک رہا، اس کے جسم کی طرف گیا ہی نہیں۔ یہ ان کی 10ویں اور آخری ملاقات تھی۔ وہ معصوم باتیں کرتی رہی، کبھی روتی کبھی ہنستی رہی، کبھی تعصب کرتی کہ وہ اس سے نہ ملا ہوتا یا پھر اس سے شادی کر سکتا۔
مراد کی شادی ہو گئی، اس نے تارا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور پھر کبھی حسن کے بازار کا رخ نہیں کیا۔ اپنی دولت کو پھر سے تجوری میں بند کر کے تالا لگا دیا کہ اس کی بدولت لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کرتے تھے اور اس کا خاندان شرفا کا خاندان کہلاتا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاندانی عزت کو کھو کر اپنی عزت گنوانا نہ چاہتا تھا۔ شادی کے بعد بھی مراد کئی بار اس کی سابقہ دوستوں کے ذریعے تارا کے پیغامات ملے۔ وہ کہلواتی کہ ایک بار آ کر مل جاؤ، مگر وہ نہ گیا کیونکہ ایک بار جانے کا مطلب سنہرے جال میں خود کو گرا دینا تھا اور وہ دوبارہ پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز اسے ایک پرچہ ملا، اس میں لکھا تھا صرف ایک بار مل جاؤ، کہیں یہ آنکھیں تم کو دیکھنے کو ترستی نہ رہ جائیں اور قبر میں بھی کھلی رہیں۔ مراد کی بیوی نے اس کے ہاتھ میں پرچہ دے کر پوچھا یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے پرچے کو پاڑ کر پھینک دیا۔ چند روز بعد اس کو خبر ملی کہ تارا چل بسی ہے۔ اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی تھی کیونکہ شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک پرچہ پولیس کے نام بھی لکھا، میں اپنی مرضی سے موت کو گلے لگا رہی ہوں کیونکہ اس گناہ آلود زندگی کو میرا ذہن قبول کرنے سے کافر ہے۔ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کسی نے مجھے بچپن میں اغوا کیا اور مونی بیگم نے مجھے خرید لیا جو اس بازار سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ بہت چاہا کہ شرافت کی زندگی اپناؤں مگر کوئی مجھ سے شادی کرنے کو راضی نہ ہوا۔ میرا محبوب بھی آخری بار ملنے نہ آیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ہمارے بازار سے تعلق توڑ لیا۔ بس یہی ایک خوشی ہے جو میں اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں۔ میری موت کا ذمہ دار کسی کو نہ سمجھا جائے۔ جب یہ خط اخبار میں شائع ہوا تو مراد دنگ کر رہ گیا۔ وہ خود کو اس قصور سے بری نہ کر پایا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے تو اسے دھوکہ نہیں دیا، ایسے واقعات کا ذمہ دار تو معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو معاشرے کو ملنی چاہیے، لیکن کیا معاشرے کو سولی پر لٹکایا جا سکتا ہے جہاں ہزاروں معصوم بچیاں اور شریف عورتیں اغوا کر کے زبردستی ایسی جگہوں پر لا کر بٹھا دی جاتی ہیں جہاں دولت کی کن چوری سے ہر بار عورت کا قتل عام ہوتا ہے۔ اس قتل عام کی کوئی بھی قتل عام نہیں کہتا اور نہ اس جرم کے مرتکب کی کوئی سزا ہے۔